نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بہت بلند سے مل کے گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پہ لعنت. اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بہت بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب. صلوات. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام: من زار ابني كمن زار رسول الله صلوات. تمام اہل ایمان کو، حاضرین محفل، حاضرین جشن کو، امام رضا علیہ السلام کی ولادت و سعادت مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. یقین کریں دنیا میں واحد مکتب تشیع یہ ایک ایسا مکتب ہے کہ جو اپنے ہر محسن کو یاد کرتا ہے. آپ دنیا کے تمام دھرم دیکھ لیں، دنیا کے تمام آپ مذاہب دیکھ لیں، دنیا کے جتنے بھی فرق موجود ہیں تمام فرقوں کو چھان لیجیے اور ان کی لائبریریوں میں اور ان کے علماء کرام کے پاس اور ان کے خطبہ کے پاس آپ بیٹھ جائیں، آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا مکتب نظر نہیں آئے گا جتنا علی والوں کا اچھا مکتب جو اپنے محسن کو یاد کرتے. اور یقیناً ولادت مناتا وہ ہے جس کو ولادت کا پتہ ہو، یعنی آنے کا، آمد کا پتہ ہو اپنے رہبر ہادی کا. تو میں جملہ کہنے کا
حق رکھتا ہوں دنیا میں واحد مکتب تشیع اتنا بڑا مکتب ہے کہ جس کا ہر فرد اپنے سر کو اٹھا کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو آتے ہیں تو اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں تو اللہ ہی کے گھر سے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو آتے ہیں ان کا تعلق بھی اسی ذات سے ہے، اور یہ واحد مکتب ہے دنیا میں۔ آج جس کی ہم ولادت کا سعادت منا رہے ہیں، یقین کریں میں نوجوانوں کو اکثر اور یہ روش اچھی ہے اور چل پڑی ہے۔ میں آج جب بستی کاٹیاں کمالی جب میں مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا، بیٹھا نوجوانوں کے پاس، تو روایات اور رواج اب تبدیل ہوتا جاتا ہے کہ اب فقط رسمی مجالس اور فقط رسمی جشن منعقد نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ پہلے فقط ہمارے پاس 13 رجب ہوتا تھا یا 3 شعبان ہوتی تھی، لیکن سب نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو یہ درس ملتا جا رہا ہے جیسے 13 رجب مناتے ہو اسی طرح 11 ذوالقعدہ مناؤ، کیونکہ اس علی کا تعلق بھی اس علی کے ساتھ ہے۔ تو جیسا ہمیں محترم یہ نہیں، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث کا متن پڑھا، امام مصطفیٰ قاسم کا فرمان ہے، بابا سے بلند صوت پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں، بلکہ اس کا جو پیچھے متن ہے اور جو پیچھے اس کا میدان ہے، جو پیچھے اس کا ایک ماحول بنا ہو، یہ ہے کہ امام مصطفیٰ قاسم اپنے فرزند کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے جو شیعہ ہیں، اپنے دوست ہیں، وہ آ رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کو بوسو کنار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں اور اتنا پیار کر رہے ہیں اور مسکرا مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ بس ایک محب نے کہہ دیا کہ یہ ابن رسول اللہ، میں جب سے آیا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اور مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس بیٹے سے، حالانکہ آپ کے باقی بھی بیٹے موجود ہیں، لیکن آپ کسی اور بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر رہے کہ جتنا آج میں امام رضا علیہ السلام سے، جو آپ کا یہ فرزند ہے، اس سے جو آپ محبت جتلا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں، منظار ابنی کا منظار رسول اللہ۔ بہت بڑی کتاب ہے عیون الاخبار، اس میں یہ روایت ہے امام موسیٰ کاظم سے۔ امام فرماتے ہیں، میرا ماننے والا، تم نے سوال کیا کہ میں اپنے اس بیٹے سے کیوں زیادہ پیار کر رہا ہوں، میں محبت کیوں جتلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بیٹا، باقی جو میرے بیٹے ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن اس کا مقام اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ جس کا نام بھی رضا ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنے احمد علیہ السلام کے اگر آپ القاب دیکھیں نا، القاب، اور ان کے اگر آپ اس میں بالمسمى اگر آپ ان پہ تشریف پہ جائیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، اور ایک ایک جو لقب ہے امام کا، اگر اس پہ آپ غور و فکر کریں تو ہر لقب دوسرے لقب سے زیادہ لطیف نظر آتا ہے، اس میں کوئی زیادہ ہی لطف نظر آتا ہے۔ جیسے امام کا لقب کیا ہے؟ رضا۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا، حالانکہ 14 کی 14 آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، اور یہ فقہ حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اوسط درمیان والا بھی محمد ہے، اور حتیٰ یہ بھی فرمایا کہ فقط پہلا اور آخری اور درمیان والے کو مت ڈھونڈیے گا کہ یہ فقط یہ محمد ہیں، بلکہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ ہماری گفتار ایک ہوگی۔ جو پہلے نے کہا ہے وہی آخر والا کہے گا، جو پہلے نے روش رکھی وہی آخر والا رکھے گا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو ہر معصوم کا ایک الگ اس کا ایک خاص قسم کا لقب مشہور ہے۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ جب شجاعت لگتی ہے تو کیا لطف آتا ہے۔ شجاع، سارے کے سارے شجاع ہیں، حسن مجتبی سے بڑھ کر شجاع ہے،
حسین سے بڑھ کر شجاع، زین العابدین سے بڑھ کر شجاع، لیکن شجاعت میں جس شجاعت خود جس پہ ناز کرتی ہے وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اور ابھی یقین کر مجھے عبدال بھائی اور جتنے آپ سبان بیٹھے ہیں، مجھے آج کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے علم مل جاتا ہے، آپ اگر غور سے سنیں اور کچھ سیکھنے کے لیے آئیں تو آپ کو یہ جو علم ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، آپ اگر اس کو لیتے جاتے ہیں۔ آج یہ خطیب پڑھ رہا تھا تو یقین کریں مجھے بڑا لطف آیا، اور میں نے یہ عادت کیا کہ میں اس جملے کو ہمیشہ پڑھتا رہوں گا کہ جب آپ علی ابن ابی طالب جب علی کا نام لیتے ہیں، ابو الحسن کا نام لیتے ہیں، وہاں آپ حق رکھتے ہیں کہ جب آپ ابو طالب کا نام نہ لیں۔ دنیا والوں کو بتاؤ کہ ابو طالب کا علی ابن ابی طالب کا تعارف کرو، اور یہی وجہ میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، لیکن لطفاً ایک درمیان میں جملہ آ گیا کہ جناب ابو طالب کا مقام اتنا ہے کہ جب جنگ صفین میں جناب انبیاء جب حملہ کر کے واپس پلٹتے تھے اور گھبرا کر کبھی کبھی حملہ کرتے اور پھر مطمئن ہو کر جب واپس آتے اور جب امام سینے سے لگاتے اور پھر کہتے کہ بابا جان جب آپ حملہ کرتے ہیں آپ کو تو بالکل ملال ہی نہیں ہوتا، کچھ تھوڑے بہت خوف ہی نہیں ہوتا، تو امام مسکرا کے کہتے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اور غلط مطلب مت لیجیے گا، امام کہتے تھے کہ اس لیے کہ تو علی کے بیٹا ہے اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اللہ، اور یقین کریں کہ جناب علی ابن ابی طالب نے اگر آپ ان کے اشعار پڑھیں اور رجز پڑھیں کہ جو آپ میں کہتے تھے، لوگوں کو بتا کے کہتے تھے میرے سامنے مت آئیے گا اس لیے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو بڑا مجھے وہ جملہ ملا کہ اس لیے میں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب یعنی ابو طالب کا بیٹا۔ تو شجاعت اس پہ ناز کرتی ہے، وہ ابو طالب کے بیٹے پہ کرتی ہے۔ ظاہر سارے ساجد سارے ہیں، یعنی 14 کے 14 ساجد ہیں اور 14 کے 14 صراط مستقیم ہیں۔ جیسے رسول خدا نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اور اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اس صراط المستقیم جو ہر نمازی 5 وقت کی نماز میں کم از کم یہ بار بار کہتا رہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرا کریم مالک مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ بس یہ یاد رکھیے گا نوجوان، ایک ہوتا ہے مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ اور ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھا۔ فرق یہ ہے، ہم علی والے کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اس لیے کہ ہم نے عالم ارواح ہی میں صراط المستقیم کو پہچان لیا تھا۔ تو جیسے ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، اور ابھی بچے میں جو اسکول میں جاتے ہیں جی ترجمے اکثر پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ ستم ظریفی ہے زمانے کی، جب ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ 50 سال زندگی ہو گئی ہے، قبر کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بے شک راستہ بالکل دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نوجوان کو بات کروں، اس کا مطلب ہمارا جو مطلب ہے وہ سیدھا راستہ دکھانا نہیں، ہم کہتے ہیں مالک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ قائم رہا، کہ جیسے عالم ارواح سے ہم نے علی کو مانا، فقط علی نہیں اولاد علی کو مانا۔ جو ازادار آپ نوجوان مہمان مومنین بیٹھے ہیں، بزرگان اور بچے تمام، آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ علی ولی اللہ کا اقرار کیا؟ نہیں بھائی، عالم ارواح کے میں آپ کی ایک روح نے اٹھ کر خالق کی کائنات کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرا مالک، ہم علی ولی اللہ کرتے ہیں، علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں،
خدا ہے اللہ کا. یہ کس وجہ سے آپ نے محترم یہ نہیں اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوا. اب تم عام نہیں ہو، تم مومن ہو. تو ہمارا ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میرا کریم مالک ہمیں سیدھے راستے پہ قائم. دنیا کی بڑی بڑی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ اپنے آپ کو شیعہ کہلانا کوئی آسان کام ہے؟ میں کہتا ہوں یقین کریں دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو علی والا کہلانا. لوگ ماننے کو تیار ہیں. آپ کلمے بک گئی، یہ لکھنے والے لکھاری بک گئے، حتیٰ جمعے کے خطبے بک گئے. اور اس مشن کو ہٹانے کے لیے لیکن عالم ارواح سے وعدہ کیا میرا کریم مالک ہمیں سیدھے راستے پہ گئے. تو رسول خدا فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تفسیر جاری ہے. اس اہدنا الصراط المستقیم ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس اہدنا الصراط جو ہر نمازی، ہر صحابی، مہاجر ہو، انصار ہو، مکی ہو یا مدنی، ابھی مسلمان ہو یا اوائل اسلام سے مسلمان ہو، تمام کے تمام کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. یا رسول اللہ سوال کرنا چاہتے ہیں سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ اب لطف لیجیے گا علی والوں جتنے بیٹھے ہو. بس رسول نے اپنی زبان کو جنبش دینا ہی چاہیے کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ابوالحسن نمودار ہوئے، نمودار ہوئے، حسنین نمودار ہوئے. مصطفیٰ کا چہرہ ایسے کھلا جیسے گلاب کھلتا ہے. اب تو جو ہو تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک عراقی خطیب کہنے لگے کہ اب میرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق کون ہے کہ اتنے میں علی ابن ابی طالب مسجد نبوی کے دروازے سے نمودار ہوئے اور رسول کا چہرہ ایسے کھلا کہ جیسے گلاب کھل جاتا ہے. اب رسول نے فقط زبان سے وہ لفظ بتایا نہیں ہوگا بلکہ پیچھے مڑ کے ان کو حکم بھی دیا ہوگا کہ دیکھو صراط مستقیم فقط بولنے سے نہیں بتایا جاتا ہے، دیکھنے سے بھی سمجھ آتا ہے. تمام اصحاب کو حکم دیا ذرا پیچھے دیکھو. اصحاب نے دیکھا تو علی ابن ابی طالب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ گئے. کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کہا تھا صراط مستقیم کے تفسیر بتائیے، بیان کیجیے، تفسیر بتائیے کہ تفسیر کیا ہے. رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یہی صراط مستقیم. اپنے موضوع سے ہٹا نہیں. آپ جملہ سنیے گا، فقط یہ صراط مستقیم اکیلا علی نہیں، یہ فقط 13 رجب کا علی صراط مستقیم نہیں جس کا جشن منا رہے ہو، یہ بھی صراط مستقیم ہے. فقط یہ نہیں 14 کے 14 صراط مستقیم. لیکن ایک نظر خاص ہو جاتا ہے کسی معصوم کے ساتھ. صاحب سارے ہیں، ساجد سارے ہیں، لیکن سید الساجدین کون ہے؟ امام زین العابدین، عبادتوں کی زینت، سجدوں کا سردار. اللہ اکبر. علم ہے تو واقع کے ساتھ، علم ہے تو جعفر صادق کے ساتھ، سخاوت ہے تو امام موسیٰ کاظم کے ساتھ. اللہ اکبر. اور جملہ سنیے گا، اگر کریمی موجود ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ. یقین کریں اس کا مطلب یہ کہ ہر بات ہر معصوم کے ساتھ موجود ہے، لیکن کسی نہ کسی معصوم کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. تمام کے تمام اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے، لیکن یہ لقب ملا فقط موسیٰ کاظم کے بیٹے کو ہے کہ آپ نے بھی کہتے تھے کہ ہم آپ سے راضی. دشمن بھی کہتے کہ ہم آپ سے راضی. یعنی رضا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہو کہ جس پوری اس کائنات میں اپنے ہوں یا پرائے جن کا گن گاتے ہوں، قصیدہ گاتے ہوں، اسے رضا کہتے ہیں تمام کے تمام. اور اس کی بات علماء نے اس کی تشریح یہ بھی کی کہ جیسے علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت اللہ کی مشیتوں کو خریدا، اللہ کی مشیتوں کو خریدا. یہ بڑا عجیب سا لفظ ہے. یعنی علی خریدار ہے
لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو واقعی علی ابن ابی طالب نے اس موت کے بستر پیش ہو کر اللہ کی تمام رضاؤں کو حاصل کر کے مشیتوں کو خریدا. اور میں یہ کہتا رہتا ہوں ہر مقام پہ جب علی ابن ابی طالب جب شب ہجرت سوئے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا کہ جب تو نے میرے محبوب کی زندگی کی حفاظت اس انداز سے کی، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ موت کا بستر ہے لیکن تو نے بچایا ہے. اب یاد رکھنا قیامت تک ذکر تیرا ہوگا، محمد رسول اللہ ہوگا، ساتھ علی ولی اللہ مشیتوں کو خریدا. اور جو میں نے حدیث کا متن پڑھا، امام موسیٰ قاظم کیا فرماتے ہیں؟ منظار ابنی کا منظار رسول اللہ، کہ جو میرے اس بیٹی کی زیارت کرے گا. اب اس زیارت سے کیا مراد ہے؟ سوال کرنے والا سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابن رسول اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ابھی یا جوانی میں یا بڑھاپے میں یا جانے دنیا سے جانے کے بعد؟ امام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہوتا ہے چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں، چاہے ان کی قبر کی زیارت ہو. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جا کے آپ مسجد مقدس کی آپ جا کے زیارت کریں. میں بھی اگلی ایک حدیث پڑھنے لگا، اگر اس کو بھی آپ توجہ سنیے گا. یعنی آپ فقط جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، عیون الاخبار جو کتاب ہے اس سے حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ امام موسیٰ قاظم فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹی کی زیارت سے مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی زیارت. مجھے کہنے کا یہ حق ہے کہ جو مصطفیٰ کی زیارت کرے فقط وہ زہرا کے بابے کی زیارت نہیں کرتا بلکہ 1,24,000 انبیاء کی زیارت کرتا ہے. منظار ابنی کا منظار رسول اللہ ایک بہت بڑی حدیث ہے اور وہ بھی امام موسیٰ قاظم کے ساتھ منسوب ہے. بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. امام فرماتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، یہ دوسرا موقع ہے. سال ابن ثابت راوی ہے اس کا، اور امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ اب اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ حدیث عام حالات میں امام حسین کے بارے میں مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو جا کر زیارت کرے گا گویا اس نے ایک حج مقبولہ کا ثواب حاصل کیا. یہ روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو امیر حسین کی زیارت کرے ایسے جیسے اس نے حج مقبولہ کا ثواب حاصل کیا. اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یار اس کو تعجب کے ساتھ کہ حج مقبولہ، اچھا فقط حج بھی نہیں کہا، حج مقبولہ. میں پہلے بھی یہاں پہ عرض کر چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ حج مقبولہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور ہم جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ ہماری یہ حج یہ صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، یہ سعی و کوشش کرنا، وہاں پہ طواف کعبہ کرنا، حجر اسود کا بوسہ لینا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا، مزدلفہ عرفات و مینا میں قربانی دینا، وہاں ٹھہرنا، آب زمزم پینا، سر مڑوانا، اور اتنا بڑی مشکل سے زیارت کر کے حج کر کے واپس آ جانا. یقین نہیں ہوتا کہ یہ حج قبول ہے یا قبول نہیں. لیکن مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے حسین کی زیارت کرے یقین کریں، یعنی جو امام حسین کی جا کے زیارت کرے حج مقبولہ، یعنی یہ ایسی حج ہے دنیا میں کہ جس میں حاجی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی حج قبول ہے یا قبول نہیں. یہ فقط کریمی ہے حسین کی. اللہ نے مقام ہی اتنا حسین ابن علی کا بڑھا دیا، حج مقبولہ. یعنی اس کی کس کی مائیت میں، دنیا کے عام کسی صلاح کے ساتھ نہیں، بلکہ معیت کسی عام کی معیت نہ ہو بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک نبیوں کی معیت میں کیا ہوا ہے. یعنی آدم سے آدم میت میں ہو، نوح کی میت میں ہو، موسیٰ کی میت میں ہو، عیسیٰ کی میت میں ہو، یعنی جتنے بھی نبیوں کی میت میں جو حج
کیا جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ تو نے ایک نبی اور ایک معصوم کے ساتھ جو کیا وہ قبول ہے. اور یہ ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. لیکن جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یقین کریں یہ بھی اخبار رضا کے نام سے کتاب ہے، اس میں بھی روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس کا جو راوی ہے وہ سلیمان ہے بن حفص، سلیمان بن حفص ہے. وہ کہتے ہیں کان سمیعت موسیٰ بن جعفر. اور لطف لیجیے گا اس لیے کیونکہ پہلے عرض کیا تھی کیونکہ ہم فقط ایک محدود ائمہ علیہ السلام تک محدود ہے، تو پھر ہمیں روایات فقط وہی اسی امام کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں اور دوسرے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتی ہے. سلمان کہتا ہے کان سمیعت موسیٰ بن جعفر. کہتا کہ میں نے ایک دن گیا امام کے دربار میں، امام کے پاس خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ مولا مجھے کوئی حدیث سنائیے اپنے اس بیٹے کے بارے میں، میرے رضا علیہ السلام کے بارے میں مجھے کوئی حدیث فرمائیے. تو کہتے ہیں کہ یقولو، امام نے کہا، کہتے ہیں من زار قبر ولدی، من زار قبر ولدی، جو میرے بیٹے کی، اس بیٹے کی زیارت کرے گا، کان لہو عند اللہ تعالی 70 حجۃ مبرورہ. یعنی آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ توجہ کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. رسول نے کہا تھا جو حسین کی زیارت کرے ابتدا کی تھی ایک حج سے، اور امام رضا کا مقام سمجھنے کی کوشش کیجیے. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا یقول من زار قبر ولدی کان لہو عند اللہ تعالی 70 حجۃ مبرورہ. کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سنا کہ جو میرے بیٹے علی کی، اس علی ابن رضا کی جو زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا کرے گا. یعنی ابتدا پھر 70 حج. اللہ اکبر. یعنی ابتدا ایک حج سے نہیں کی، 2 حج سے نہیں کی کہ میرے بیٹے کی جو زیارت کرے اسے ایک حج کا ثواب، پھر وہ تعجب کرے اور پھر امام کہیں 2 حج کا ثواب، پھر تعجب کرے اور امام کہیں کہ 3 حج کا ثواب. امام کہتے ہیں 70 حجۃ مبرورہ. یعنی ایک ایسی حج ہے، مبرورہ کا مطلب ہوتا ہے جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، ایسی حج ہے جو گناہوں سے مبرہ ہو. اور وہ جو گناہوں سے مبرہ ہو اس سے مراد فقط محرمات نہیں ہوتے بلکہ مکروہات بھی اس میں شامل ہیں. یعنی اللہ اسے 70 حج مبرورہ کا ثواب عطا کرتا ہے جو میرے اس علی رضا کی جو زیارت کرے. میں نے تعجب کیا اور میں نے کہا 70 حج. اچھا، عربی کا ایک عام اور فارسی کا بھی ایک عام اس کا ایک لہجہ ہے کہ وہ بعض دفعہ اشاروں سے بھی اور لہجے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو کل تو جب امام نے کہا نا 70 حجۃ مبرورہ، 70 حج مبرورہ کا ثواب ملے گا، تو کہتے ہیں کہ کل تو میں نے تعجب کیا اور کہا 70 حج، کہ اے میرے مولا 70 حج کا ثواب جو آپ کے اس بیٹے کی زیارت کرے. انہیں تعجب کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ واجب ہے، واجب کی ساری کوشش کی جاتی ہے، اور یہاں پہ فقط امام رضا آپ کی بیٹی کی زیارت کی جائے اور 70 حج کا ثواب ملے. کہتے کل تو 70 حج. ان میں تعجب سے کہا کہ مولا 70 حج، کہ 70 حج کا ثواب ہوگا. اللہ اکبر. قال الامام، امام نے فوراً کہا نعم، ہاں ہے میرے صحابی، ہاں. امام نے 2 مرتبہ جب نعم کہا نا کہ ہاں ہاں میں نے یہی کہا ہے کہ 70 حجۃ یعنی مبرورۃ، کہ 70 حج مبرورہ اور مقبولہ کا ثواب ہے. جب میں نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ مولا 70 حج، 70 حج، کہتے اب امام کے چہرے پر جلال ہوا اور کہتے نعم و70 الف حج. اب فقط اللہ 70 حج کا ثواب نہیں دے گا، 70,000 حج کا ثواب دے گا. اچھا، آپ نے روش دیکھی ہوگی علیہ السلام کے بعد.
اپنے علماء اور مفکرین خطبات سے اور روایات میں ماشاءاللہ اہل علم میں قدیم زدہ ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب بھی کسی سوالی نے سوال کیا ہے نا اور امام نے اسے اس کی توقع سے زیادہ دیا اور وہ تعجب کرتا تھا تو امام اس سے بھی زیادہ دے دیتے تھے. یہ امام کی روش صحیح، ہر امام کی یہ روش صحیح کہ جب وہ سوچ کے کچھ اور آتا تھا، مثلا 1 درہم، مطلب سوچ کے آیا کہ امام نے مجھے 1 درہم دینا، اور اگر امام نے اسے 10 درہم دے دی ہے تو پھر ایسے خوشی میں یہ توقع سے بڑھ جانا اور امام کے سامنے سے خوشی سے کہتا کہ مولا میں سوچ کے 1 درہم ہے آپ نے 10 دے دیے، پھر امام جو ہے اسے اور مزید عطا کر دیتے ہیں. اب جب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، 1 حج کا ثواب، اس نے کہا مولا 1 حج کا ثواب، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن، آپ نے اتنی حج سستی کر دی اور وہ بھی حج مقبولہ، یعنی آپ نے اس دنیا میں مہر لگا دی حج مقبولہ کی. تو تعجب ہوتا تھا اور امام آگے بڑھ، رسول خدا بھی بڑھاتے گئے اور امام بھی آگے بڑھاتے گئے. اب اس کا جملہ سنیے گا، اللہ اکبر. ثم قال، پھر امام نے جب کہا کہ اب فقط 70 حج کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ 70,000 حج کا اللہ کریم اسے ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر. اب جملہ سنیے گا، وَمَنْ زَارَهُ. اب امام کہتے ہیں اب پھر توجہ سے سنو، اب پھر توجہ سے سنو، اس سے بڑھ کر اگلا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں وَمَنْ زَارَهُ أَوْ بَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً. بات کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، سکوت کرنا، وہاں پہ رات گزارنا. امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اگر کوئی بھی میرے بیٹے کی زیارت کرے اور رات وہاں پہ گزارے، انتہو لیلتن. اب الفاظ سمجھ رہے ہیں، لیلتن کا مطلب ہوتا ہے رات. لیلتن کانا، اب جملہ سنیے گا، کانا کمن زار اللہ فی عرشہ. امام فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے امام علی رضا کی اتنا کریم ہے، اتنا متکرم ہے، اللہ نے اتنا صاحب عزت بنا دیا ہے جو میرے بیٹے کی زیارت کرے اور زیارت کرتے کرتے رات وہی گزار لے. اب فقط رسول اللہ کی زیارت نہیں کرے گا بلکہ ایسے ہوگا جیسے عرش پر اللہ کی زیارت کرتی ہے. اللہ کمنظار اللہ فی عرش. اللہ جیسے اللہ کی زیارت ہو جائے. اب یہاں پہ آپ جملہ سنیے گا، اب اس سے مراد اب اللہ کی زیارت کیسے ہوگی، کیسے ممکن ہے اللہ کی زیارت؟ اللہ کا کوئی جسم ہے؟ جسم تو ہے ہی نہیں. اگر اللہ کا جسم ہو تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. اکثر ہم بچوں سے سوال کرتے رہتے ہیں، مولوی حضرات بچوں کو جو بھی مسجد میں پڑھنے آتا تو انہیں کہتے ہیں کہ جی اللہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اوپر رہتا ہے. یہ کہتے ہیں بھئی اللہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اوپر رہتا ہے. یہ اگر اوپر رہتا ہے تو اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے. یہ تربیت کا ہم بعض دفعہ اچھا بعض دفعہ ہم مزاح میں کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں فوراً اس کی اصلاح کی جائے. اگر یہ بات ہے، اگر وہ شروع سے اس کی بات یہ رہ گئی کہ اللہ آسمان پہ ہی رہتا ہے، یقین کریں بعض دفعہ میں نے بڑوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ مسجد میں رہتا ہے. ہم اس لیے جاتے مسجد میں ہیں کیونکہ اللہ سے وہیں پہ ملاقات ہو جاتی ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، یعنی ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے کلام کرنے لگ جاتا ہے، مسجد میں اللہ رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محدود ہے، لیکن اللہ غیر محدود ہے. محدود اس کی حد ہے ہی نہیں. اب امام کیا کہتے ہیں کہ جو لیلتن بات فی لیلتن، یعنی کہ جو امام کے پاس رہے گا رات وہاں گزارے تو اللہ اسے کیا کرے گا، کمن زار اللہ فی عرشہ. ہاں وہ اللہ کی زیارت کرے گا. وہ سلمان کہتا ہے کہ سلمان بن حفص کہتا ہے، بچوں کے کہتا ہے کمن زار اللہ فی عرشہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی زیارت ہو جائے؟ یہ دوسروں کا عقیدہ ہے. خوش ہو جاؤ، یقین کرو اللہ نے آپ کو اتنا حسین، اتنا لطیف، اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ، اتنا طاہر، اتنا مطہر دین دیا ہے. یقین کریں اگر آپ سننا چاہیں نا، لوگوں کی زبان پہ ہوتا کچھ اور ہے، جب عمل کرتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. اللہ ہمارا اللہ اور ہے
دنیا والوں کا اللہ اور ہے بابا. دنیا والے خود آپ کے اس مکتب کے علاوہ میں کسی کا نام لینا پسند ہی نہیں کرتا. مجھے وہ جملہ یاد ہے قبلہ کراچی کے مولانا فوت ہو گئے ضمیر اختر صاحب. وہ کہتے جی یہ ہمارے ان کے نام نہیں لیتے. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ملک کے ساتھ ہے. جو جس سے کوئی لے لیتا ہے لے لے, جو جس سے نفرت کرتا ہے یا جو کرتا ہے اس سے. ایک جملے کی بات کروں میں, لیکن انہوں نے بڑا ٹی وی کے اوپر دنیا کو سنا کے کہا جب طنز کرنے والے نے طنز کیا نا کہ تم یار یہ آپ علی کہتے رہتے ہیں اور ہمارے کا نام بھی نہیں لیتے. تو انہوں نے بڑا دنیا کے سامنے عام ایئر یہ جملہ کہا کہ دوسروں کی باری نہیں آتی. ہم دوسروں کی بات وہ کہتے ہیں آپ ذکر کیے. انہوں نے کہا جب آپ دوسروں کا ذکر کیسے کریں, اپنے کی بات. ہمیں علی ابن ابی طالب کو ذکر کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں, اور اگر ہم ذکر کرنا چاہیں بھی صحیح تو کوئی سننے کو تیار نہیں. تو اب اس لیے یقین کریں کہ ہمارے ہاں جو توحید ہے یہ اتنی باکمال توحید ہے کہ جس کے بارے میں جملس دیے, اس سے بڑھ کر اور ہوئی توحید کیا ہوگی, مقام عزت کیا ہوگا, مقام مکرم کیا ہوگا. توحید ہمیں سکھائی کس نے؟ ہمیں توحید جب لی ہے کی تعلیم سے ہے کہ جو آسمان کی جانب دیکھ کر اتنا ہی کہتے تھے الہی کفا بعزت ان تکون لی ربا وکفا بفخرا ان اکون لک عبدا. امام مسکرا کے اور آسمان کی جانب اور دنیا کو متوجہ کر کہتے تھے دنیا والوں مجھ میں فاتح خیبر ہوں, حنین ہوں, ذوالفقار کا مالک ہوں, زہرا کا شور ہوں, حسنین کا بابا ہوں, لیکن میرے لیے مقام فخر یہ ہے, مقام عزت یہ ہے, میرا مالک میرے لیے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. وشنو دیو امام زمانہ بلند آصف رضا کے بعد آصف رضا ہی نے پڑھنا ہے. ایک زینبی اور حیدری کا ہی اللہ سلامت رکھے. اور یقیناً دیکھیے بعض دفعہ میں اب اس ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ خوشامد کرنا بہت بڑا گناہ, اور خاص طور پہ اگر مولوی کسی کی تعریف کرتے یہ تو اور ہی مشکل ہے. وہ آسمان پہ فرشتے ڈھول بجاتے ہیں اور دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ کیوں ڈھول بجا رہے ہو؟ کہتے دو وجہ سے, جب مولوی خرچ کرتا ہے اپنی جیب سے تب ڈھول بجتا ہے, یا کسی دوسرے کی تعریف کرنا شروع کر دے تو ڈھول بجانا شروع کر دے. فرشتے آسمان پہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ اللہ کریم آصف رضا حیدری کو اللہ اور مزید بخت اور ان کی زبان میں تاثیر عطا. وجہ ایسا گانے محترم یعنی یہ دنیا میں واحد مکتب ہے, یقین کریں آپ دوسروں کے مکتب میں چلے جائیں ان کا خدا جہنم میں جائے گا. توجہ کیجیے, یعنی جس کا خدا جہنم میں جائے اور اس کی ماننے والے حوروں کے چکروں میں ہوں. قبلہ صاحب آپ خود سنتے رہتے ہیں کہ جہنم کہے گی میں ابھی پوری نہیں ہوئی ہوں, یعنی اللہ کہے گا کہ حل من مزید, کہ اس میں کچھ اور چاہیے, کہنے کہ ہاں ابھی میں پوری بھی نہیں ہوئی. ان کا خدا اپنا دایاں پاؤں جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کہے گی اب میں پر ہو گئی. اب یقین کریں یہ دنیا کے ماننے والے ہیں اور یہ دنیا کا عقیدہ موجود ہے, حتیٰ کرسی پہ بٹھا دیا اپنے خدا کو, اور خدا اتنا بدنی ہے کہ وہ کرسی برداشت نہیں کرے گی اور اس کے اندر سے چوں چوں کی آواز آئے گی. لیکن یہ دنیا میں واحد مکتب علی کا ہے کہ جس میں اتنا ہی جملہ کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, میرا کریم مالک اتنا بڑا عظیم ہے. وجہ ایسا مانے ہوتا ہے. یقین کریں میں پتہ نہیں 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ہم یا کی مدد کہتے ہیں نا, لوگ بڑے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں علی سے مدد مت مانگو, علی کا وسیلہ نہیں چلتا. یقین کریں اللہ کو دل دکھاتا ہے, جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہی غیر اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں.
ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں بڑے اسپیکر پہ یہ باتیں سن رہا تھا، ہوٹل والے ہو، کریانے والے ہو، سبزی بیچنے والے ہو، اللہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا، تم 500 دو۔ توجہ ہے صاحبان، پتہ نہیں کون بندہ، میں اشاروں سے گزرنا چاہوں گا، یعنی وہ اللہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا، اللہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا، یعنی جو اللہ مدد کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ گھر نہیں بنا سکتا۔ 500 دو۔ اب جملہ سنیے گا، ہم علی ابن ابی طالب کو مولا آقا اس لیے کہتے ہیں، تم غیروں سے مانگو، کمی ہو کوئی ہو، ہم مانگتے ہیں تو علی سے۔ جیسا ہے والے بولتے ہاں جی، سبزی فروشوں سے خدا کا گھر بنتا ہے، اور ہمیں کیا کی مدد کریں تو بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ انہی کی زبان، اچھا غیر بھی نہیں تھا، ان کا شگرد، انہی کی زبان سے میں نے سنا کہ یہ مدد کریں جی، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اصل میں مولوی کا اپنا گھر بن رہا ہے جی، مسجد بن جائے۔ میں تو آج کل کی مسجدوں کو میں معذرت چاہتا ہوں، مولوی بندہ ہوں، خود ہی کسی مسجد میں خطیب ہوں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر نہیں بنی ہوئے ہیں، یہ مولویوں کے لیے چھت بنی ہوئی ہے، اس میں رہنا ہوتا ہے۔ اب جملہ سنیے، امام کیا کہتے ہیں کہ جو میرے اور ضامن تمام دیتا ہوں، امام فرماتے ہیں جو میرے بیٹے کی زیارت کرتے ہوئے، آصف رضا صاحب ذرا جملے سنیے گا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ اب لوگوں کو بتائیے، شراب کے علم میں اور اضافہ ہوگا، پہلے بھی معلوم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کرنے پہ 1 حج کا ثواب ہوتا ہے، 2 حج کا ثواب ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر 70 حج کا ثواب ہے، حتیٰ 700 حج کا ثواب ہے۔ امام موسیٰ کاظم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے کی زیارت کا کتنا ثواب ہے، تو امام نے 1-2 نہیں کہا، بلکہ شروع سے کہہ دیا کہ 70 حج کا ثواب ہے۔ اور تعجب کرنے والے نے تعجب کیا کہ 70 حج، آپ نے فرمایا 70 حج نہیں، 70,000 70,000 حج کا ثواب۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو میرے اس بیٹے کی زیارت کرتے 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 رات وہیں ٹھہر جائے، اب اللہ اسے انعام اتنا بڑا عطا کرے گا، اسے اپنی زیارت نصیب کرے گا، وہ ایسے ہوگا جیسے عرش پر اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ پر عرش کی زیارت، عرش پہ اللہ کی زیارت، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک جملہ سنیے، کہتے ہیں کمنزار اللہ کی عرشی، تعجب کیا مولا وہ اللہ کی زیارت کیسے پڑھ؟ امام کہتے ہیں نام اذا کان یوم القیامہ کان علی العرش اللہ تعالی اربعۃ من الاولین و اربعۃ من الاخرین۔ امام کہتے ہیں کہ اس اللہ کی زیارت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے روز محشر وہ جو ستون بنایا ہوا، جو عرش بنا ہوا ہے، اس عرش کے سامنے 4 ہوں گے اور اس عرش کے پیچھے 4 ہوں گے، جو ان 4 کی زیارت کرے گا، اللہ اسے ایسے سمجھا، ایسے مطلب امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 4 اور 4 8 کی شخصیات کی زیارت کرے گا، جو عرش کے پاس ہوں گے، جو دائیں ہوں گے، کچھ بائیں ہوں گے، کچھ آگے اور کچھ پیچھے، اللہ ایسے سمجھے کہ اس نے اللہ کی زیارت۔ اربعۃ من الاولین و اربعۃ من الاخرین، کون سے ہیں؟ فاما الاولون نوح، ایک جو پایا ہوگا اس کے ساتھ نوح نبی ہوگا، ساتھ ابراہیم ہوگا، ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ ہوگا۔ جتنے مومن آ گئے جو جیشن میں آ گئے تھے، جملہ سنیے گا، یہ 4 نبی ہوں گے، مقابلے میں کون ہوگا؟ فرمایا اربعۃ من الاخرین، آخری امتوں میں سے کون ہوگا؟ فمحمد وعلی والحسن والحسین۔ امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 4 محمد، علی، حسن اور حسین کا مقام اتنا ہے جو ان 4 کی زیارت کرے، ایسے سمجھے اللہ کی زیارت کرے۔ آخری بات، یہ امام رضا کا مقام اتنا ہے، امام رضا علیہ السلام جن کا لقب ہے ضامن آہو۔ ایران میں اکثر سارے لقب مشہور ہیں، لیکن یہ ضامن آہو کا لقب بڑا مشہور ہے۔ ضامن آہو کسے کہتے ہیں؟ ہرن کو کہتے ہیں، ہرن کو۔ اچھا، اس میں بہت ساری روایات ہیں، قصہ جو ہے جو اس کے تاریخ میں، اس تاریخ کے ہرن کے واقعے میں 2-3 مقام
مثلاً اختلاف ہے کہ اس ہرن کا واقعہ کیا ہے. لفظ ہرن نہیں ہے، موجود ہے، لیکن اس کی کہانی میں تھوڑا بہت آگے پیچھے بات ضامن ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں ہم واقعی انہیں ماننے والے ہیں کہ جو جانوروں کے ضامن بن سکتے ہیں، وہ ہمارے ضامن کیوں نہیں بنے ہیں؟ جب ایک شکاری ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور ہرن بھی دیکھیے معرفت چاہیے، ناراض نہ ہوئیے گا میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس معرفت حاصل کرنے کے لیے فقط انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقل کا ہونا بھی ساتھ ضروری ہے. کچھ لوگ دیکھے ہیں بے معرفت ہیں لیکن وہ حیوان ہے، لیکن جانتی اتنی تھی کہ اگر مجھے کہیں امان مل سکتی ہے تو فقط وہ رضا ہے. نہ کوئی موڑ مڑا، نہ کوئی جنگل میں بھاگتی بھاگتی کتنا سفر کیا. تاریخ میں کہ کافی لمبا سفر کرتے 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 امام رضا علیہ السلام کے قدموں پہ آ کے گری، اور امام نے پیار کیا، تھپ تھپایا، پیار کیا. کتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے شکاری بھی آ رہا ہے. امام پتہ چل گیا کہ یہ آئی میرے پاس ہے اور یہ شکار کرنا چاہتا ہے. پھر یہ واقعہ کہنے لگا کہ مجھے یہ ہرن چاہیے. امام نے فرمایا کہ کتنی قیمت کی ہے؟ اس نے بتائی قیمت اتنی ہے. امام نے وہ قیمت دے دی، یہ قیمت لو. کہنے لگا نہیں مولا آپ بے ایمان ہو رہا ہے، کیا میں سے زیادہ قیمت لوں گا؟ کہنے لگا کہ مولا نہیں ہے، یہ تو مجھے وہ قیمت بتا رہا تھا، بازار کی قیمت یہ ہے، میں تو خود اس کو لینا چاہ رہا ہوں. امام نے 3 گنا، روایت میں ہے 3 گنا اور بعض روایت میں 70 گنا قیمت کا کہا کہ اس کی قیمت لے لو اور اسے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں. اب امام نے اسے دیکھا اور وہ آگے سے اتنا ہی کہنے لگی کہ یا ابن رسول اللہ، میرے مولا واقع میں کچھ نہیں چاہتی ہوں، ٹھیک ہے اگر مجھے لینا چاہتا ہے تو لے جائے، لیکن مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میرے پیچھے میری غار میں 2 بچے موجود ہیں، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں. امام نے کہا کہ چلو اتنا یہ لے کے اب یہاں جملہ سنیے گا. امام کتنا کریم ہوتا ہے، امام کتنا کریم ہوتا ہے. کریم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی سخی سے بھی بلند درجہ ہوتا ہے کریم کا. امام علی سے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ جو ہاتھے میں تائی ہے وہ بڑا سخی تھا، 40 دروازے اس نے بنائے ہوئے تھے اور 40 دروازوں میں سے جو بھی سوال لیا تھا اور وہ نہیں کہتا تھا کہ پچھلے دروازے سے وہ لے گیا ہے. اور ہم کتنے عجیب ہیں، پچھلے ہفتے مہینہ بھی کوئی لے جائے اور پھر کہتے ہیں کہ پھر اٹھا کے اب پچھلے مہینے کو دیتا نہیں. ایک مہینہ کہنے کا مولا وہ ہاتھ میں تائی 40 دروازے ملے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے لیتا ہے، وہاں سے لیتا ہے، وہاں لیتا ہے. پھر آپ اور ان میں فرق کیا ہے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں بے شک ہم ان کی اس سخاوت کے بالکل قائل ہیں. وہ اتنا سخی تھا لیکن اس نے بنائے ہوئے تو 40 دروازے تھے، ہمارا ایک ہی دروازہ ہے. ہم در در پہ ٹھوکریں نہیں کھلاتے. جو خلوص نیت کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے ہمیں دنیا اور آخرت میں آزاد کر دیتے ہیں. کہنا ہے مولا کہ میں دودھ پلا دوں. امام نے اس سے کہا کہ آپ اس کو دودھ پلانے دیں اور یہ واپس آ جائے گی. حیران ہو کے کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں. فرمایا کہ آپ میں اس کی جگہ پہ گروی موجود ہے. روایت گروی کے معنی بھی موجود ہے کہ امام نے کہا کہ میں گروی کے طور پر یہاں پہ موجود ہوں، تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک وہ واپس نہیں آئی. تو جو ایسا بات ہے محترم، وہ چلی گئی اور کچھ لمحے کے بعد واپس آئی امام کے سامنے اور پاؤں اور قدموں پہ اپنا جو ماتھا ٹیکا اور کہنے لگی کہ مولا آپ کا شکریہ، میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلا دیا، کچھ دن کے لیے وہ گزارا کر لیں گے، اللہ ان کا اور رازق بننے وہ رازق ہے، رزق دے دے گا. اب میں اس کے پاس جا رہی ہوں، بس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجیے، میری معرفت اس حالت سے بھی کم ہو گئی. آخری حدیث اور ختم. امام ابی نیشاپور ہم جب دیارات میں گئے تو سلسلہ زاد کے نام سے ایک روایت ہے کہ جب امام مدینے سے آ رہے تھے اور نیشاپور کے قریب پہنچے، کنواں بھی وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ امام کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. صبح جب وہاں پہ پہنچے، اکثر قافلے صبح جا کے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حدیث ہے نیشاپوری کے نام سے موجود ہے. آپ اس حدیث کو سمجھے اور یقین کریں آپ کو معرفت کا اتنا بڑا مقام ہوگا. آپ کی جملہ اسی حدیث کے ساتھ اور پھر رحمت تمام جب آئے اور لوگوں نے استقبال کیا،
میں نے بعض روایت میں پڑھا کہ اتنا لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع، ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع موجود تھا کہ جو امام کے استقبال کے لیے آ رہے تھے، اور آپ ایک خچر پہ سوار ہیں اور اس کے اوپر آماری ہے، پردہ لگا ہوا ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پڑھ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ، ہمارے لیے خوش بختی یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ہمیں کوئی ایک ایسی حدیث سناتے جائیں کہ جس کو ہم پلے باندھ لیں، اور بعض روایت میں کہ ہمیں ایسی حدیث بیان کر دی تاکہ ہم اپنے گھروں میں لٹکائیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں لٹکائیں گے اور آپ کے کہے ہوئے جملے دیکھیں گے تو ہمیں آپ کا وقت یاد آ جائے گا۔ امام نے اپنے چہرے کو باہر نکالا اور وہاں کہا کہ کاغذ قلم لو، کاغذ قلم پکڑا، راویوں نے پکڑا، محدثین نے پکڑا، علماء نے پکڑا، صحابہ نے پکڑا، اپنوں نے پکڑا، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب بولیے۔ اب رسول خدا کے حقیقی جانشین حضرت کاظم کے فرزند ارجمند نے، محمد تقی کے بابا نے فوراً کہا، فرمایا لکھو کلمۃ لا الہ حسن، لا الہ الا اللہ حسن۔ یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ حسن کا مطلب ہوتا ہے ہمارا قلعہ۔ آپ قلعہ سمجھتے رہتے ہیں، لوگ لاہور جاتے ہیں قلعہ موجود ہے۔ قلعہ ہوتا تھا کہ بڑے بادشاہ ہوتے تھے اور ساری ریت اس کے درمیان ہوتی، اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا تو وہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس کے درمیان سے کھول ہوتے تھے جہاں سے وہ تیر اندازی کرتے اور دشمن چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں، وہ حصار کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ایسی جگہ کہ جس میں ریت محفوظ ہو جائے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا قلعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے۔ اب لطف لیجیے گا، فمن داخل حصنی، امام کہتے ہیں جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا۔ اب انعام سنیے، امام کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا انعام کیا ملے گا؟ ہوگا کیا؟ فقد آمن من عذاب، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے حساب میں آ جائے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کے آگے چلے اور پھر امام نے کہا بے شرط ہاں و شروط ہاں، یعنی قلعہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا مقام اور اپنے مقام پہ موجود ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ لطف لیجیے گا امام رضا کے صدقے میں، اور آج کے شرط کا ہم ماحول امام کہتے ہیں بے شرط ہاں و شروط ہاں، کہ فقط لا الہ الا اللہ کسی کو بھی کام نہیں دے گا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اور جب ہماری چلی گئی کچھ لمحے کے بعد دوبارہ اپنا چہرہ اقدس نکالا اور کہا انا من شروط ہاں، لوگوں